السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حوالے سے۔ آدھا قصہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے، بقیہ حصہ ابھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس طرح قتل کر دے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسم کھائی تھی میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا اور سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع اس کو ہاتھ آیا اور وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر مار دیا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر مارا اور اس طرح اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس قتل سے اس کو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہوا۔ دنیا کا نقصان ہوا کہ والدین ناراض ہوئے اور بھائی جیسا ساتھی اور مددگار کھو بیٹھا، اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ اس ظلم تدی اور قطعی رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور قطع رحمی کا بانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ اور ایک خسارہ یہ ہوا جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ایک تو کسی کو ناحق مارنا اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا، جس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ قابیل نے یہ دونوں ہی جرم کیے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اسی لیے کہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے ظلمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ ان احادیث سے یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ انسان کو بھی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ کل بدکاروں اور ظالموں کے لیے نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی اس گناہ کا برابر حقدار بنتا رہے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر پر باندھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقتول قاتل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن تقوی اور اللہ کے خوف نے اس کو دست درازی کرنے سے روکا، جو اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص صفت ہے۔ حابیل اللہ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے روندا گیا تھا، اسی لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامات بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا۔ اسی لیے قتل کے بعد قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا مردہ تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کندھے پر اٹھایا اور مارا مارا پھرتا رہا اور حیران و سردگان تھا کہ لاش کو کہاں پھینکے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردے کوے کو اٹھا کر لایا، پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریت کر ایک گھڑا بنایا، اس میں اس مردے کوے کو ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ یہ تمام منظر دیکھا، اس وقت اسے افسوس ہوا کہ اس میں اس کوے کے برابر بھی سمجھ نہیں جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بتائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے کہ دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشا نہ ہو۔ کوے کے اس
سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پٹک لیا اور ہائے میری کم بختی، میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح ڈھانپ دیتا۔ چونکہ اپنی اس بے وقوفی پر اس کو بڑی ندامت ہوئی اور یہ تقاضا انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینی حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے اور اس کو خود اپنی بے مانگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے۔ جو لوگ اللہ کے حکم اور اپنے ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کوے سے الہام حاصل کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اعتراف و ندامت کی بجائے اس کو چھپانے کی تدابیر کرتے ہیں۔ سنت الہی ہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات، اس کے احکام اور اس کی تنبیہات سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کو اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکریں کھلاتا پھراتا ہے۔ اس چیز کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جو اللہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو اس کا شب و روز ساتھی بن جاتا ہے۔ اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑے مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کیں، لیکن اس کا دل ذرہ بھی نرم نہیں ہوا۔ جب وہ اپنی اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور اللہ کے غضب و عذاب میں گھر گیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل، جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا، کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون زری کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی سور ہو گیا اور زمین غبار آلود ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو 100 سال تک نہ ہنسے۔ اللہ تعالیٰ کی کھربوں رحمتیں ہوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اور حابیل پر، قیامت تک ہر توبہ کرنے والے اور والیوں پر، قیامت تک آنے والے ہر مرد اور عورت کی طرف سے کھرب و سلام ہوں ان پر، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔